نیشنل صوفی کونسل کیا وہ اب بھی ہے؟ نہیں، وہ ختم ہوگی. اس طرح کی چیزیں سرکاری ہوتی ہیں، ان کو پتہ تھوڑی چلتا ہے. اس کو آگے کوئی دوسرا صدر آیا، اس کو نہیں یہ بات پسند آئی، اس نے سوچا ہوگا کہ چھوڑو اس کو، کیا کرنا. صوفیانہ کلام، اقبال شناسی، غالب شناسی آج کی نسل کو اس سے کس حد تک متعارف کروا چکے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو اپنے رزلٹ دیکھتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے، اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو 75% جو ویورشپ ہے دیٹ اسٹارٹس فرام دی ایج آف 18 to 44. ٹھیک ہے. اور سو دیٹ شوڈ آنسر یور کویسچن کہ اگر یہ ساری چیزیں 18 سال سے 44 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ یوتھ ہی ہے نا ساری. ٹھیک ہے. جو اولڈر جنریشن ہے اس سے کم ہے. جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ صرف 14% ہیں یا 12%. کیا آج کی پاکستانی یوتھ ویل روٹڈ ہے؟ ویل روٹڈ تو نہیں، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے ان کو نہ کوئی تہذیب سکھائی، نہ ہم کو کوئی. دیکھیں، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. اگر اس ملک کا جو نظریہ ہے، اس ملک کا نظریہ جو ہے، اگر وہ ہمارے نوجوانوں تک نہیں پہنچے گا تو ہم اپنی آئیڈینٹی کھو جائیں گے، اور ہم اپنی آئیڈینٹی کھوتے جا رہے ہیں کیونکہ کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. ہم نے جہاں ہمیں جو چیزیں ہمیں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جن چیزوں سے منع کیا تھا، ہم نے وہ تمام چیزیں کی. اس کے بعد ہم نے ہر وہ حرکت کی. ڈیموکریسی ہم نے کئی دفعہ اکھاڑی پچھاڑی. یہ قائد اور اقبال اس چیز کے سخت مخالف تھے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ ہمیں گائیڈ کیا کہ 4-5 صوبوں میں ہمیں آپس میں یہ ایک ہونی چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے، ایک وی شوڈ بی کلوز ٹو ایچ ادر. اب دیکھیں، ہم سندھ میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے، پنجاب میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے، بلوچستان کے اور فرنٹیئر کے جو حال ہیں میں کہنا نہیں چاہتا. کیونکہ تو ہم نے اب نہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھائی، نہ صحیح ہسٹری پڑھائی، نہ ہم نے ان کو اب تعلیم جاہل رکھا ہم نے، کیونکہ سوٹ کرتا ہے ہمیں. اس ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یا وہ ذمہ دار ہیں اور یا وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں ہی ہر چیز ہے. تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی عوام جو ہے وہ پڑھے لکھے. کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ آج کے جو حالات ہیں اس کی عوام خود بھی ذمہ دار ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ عوام کو، اگر آپ ساری عوام کو آپ کرپٹ کر دیں، ٹھیک ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک. فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح نے کہا تھا نا، مجھے یاد ہے میں بچپن میں ان کی تقریر سننے گئے یہاں موچی دروازے میں جب الیکشن لڑ رہی تھے ایوب خان کے خلاف. تو میں اپنے چچاؤں کے ساتھ گیا، اور مجھے ان کا سینٹنس کبھی نہیں بھولے گا. انہوں نے کہا تھا، دا سنو آف کرپشن میلٹس فرام دا ٹاپ اینڈ ٹرکلز ڈاؤن ٹو دا باٹم. اور اگر فاطمہ جناح کو، محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن جیتنے دیا جاتا، جو کہ وہ بالکل جیت گئی تھیں الیکشن، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. پاکستان کے لیے بہترین پارلیمانی نظام ہی ہے. بالکل بہترین پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام ہے. ابھی اس سے بہتر کوئی نظام کیا کہتے ہیں ڈیولپ نہیں ہوا. علامہ کا بشیر ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. صحیح، لیکن وہ بھی اس بات پہ اگری کرتے تھے کہ اس وقت جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. پھر بھی بہت سی اس میں بھی کباہتیں ہوں گی، اور ہم نے جو حشر کر کے بنا دیا ہے اس ڈیموکریسی کو. تو میرا مطلب ہے یہ بات پتہ کیا ہوتی، بات ہوتی ہے اب ہماری لوگ پوچھتے ہیں کئی دفعہ کہ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنا ریاست مدینہ. ٹھیک ہے، ریاست مدینہ جو تھی، اس کا پہلا اس کا جو ایک کانسٹیٹیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا تھا، جو ان کی زندگی میں انہوں نے ڈرافٹ کروایا تھا، اس کا پہلی شک کیا ہے کہ سارے مدینے کے جو شہری ہیں دے ہیو ایکول رائٹس. کوئی مذہب، کوئی ذات پات کا کوئی اس پہ فرق نہیں ہوگا، اور سب جب بھی مدینہ پہ اٹیک ہوگا تو یہ سارے مل کے مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے. اور نظریہ پاکستان بھی یہی ہے. اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان ایز این ایکسپیریمنٹ بنایا تھا کہ دنیا کو بتا سکیں کہ ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اور نظریہ پاکستان کا سب سے پہلا اور آخری اصول یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہر انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی طبقے کا ہو، he will be an equal citizen of Pakistan. This was the contract which was done by قائد اعظم محمد علی جناح with the Muslims of the subcontinent. اس کو کوئی بات نہیں کرتا، اس کی کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں. اب تو ہم ایک بے رہروی کا ایک سما ہے، کسی کو کوئی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے سوائے
میں بھی کشمیری ہوں, کھانے کا شوق مجھے بھی ہے لیکن اس طرح نہیں.